في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRTF میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، ہر سال گاؤں میں فصل کاٹنے کا میلہ لگایا جاتا ہے اور اسی میلے میں گیہوں کا مقابلہ بھی ہوگا۔ گزشتہ سال پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا کسان کو اس میلے میں مبارکبادی پیش کیا گیا تھا۔ پروگرام کے دوران گاؤں کے سربراہ نے جب اس شخص سے پوچھا کہ یہ گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کے کسان آپ ہی سے بیج خرید کر کاشت کرتے ہیں، پھر بھی آپ ہی انعام کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ کسان نے جواب دیا، میں انہیں وقتاً فوقتاً بیج ہی نہیں بلکہ کھیتی باڑی بھی سکھاتا ہوں۔ میں اپنے کھیت میں جانے کی طرح آس پاس کے کھیتوں میں بھی جایا کرتا ہوں اور انہیں ضروری ہدایت بھی دیتا ہوں، اور یہی چیز مجھے انعام کا حقدار بناتی ہے۔ میں اپنے کھیت کے مغربی جانب غریب کسانوں کو پودے لگانے کے عناصر سے لے کر کے ہر طرح سے مدد کرتا ہوں، کیونکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ جب یہ لوگ اچھی طرح کاشتکاری کریں گے تبھی تو میری کاشتکاری بھی بہتری ہوگی۔ دیکھیے، میرا کھیت دوسروں کے کھیت کے بالمقابل بیچوں بیچ ہے، اور ان عمدہ فصلوں کے اچھے پھول کی اچھی سنگت کی وجہ سے میرا کھیت میں اچھا فصل اگتا ہے۔ سماجی معیار بھی کھیت کے فصل کی طرح ہے۔ اگر ہمارے بستی کے کسی اچھے فٹ بالر کو آگے ترقی کرنا ہے تو وہاں ایسی ٹیم ہونا ضروری ہے جو عمدہ کھیلتا ہے، تبھی وہ شخص بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ تعلیم میں آگے رہنے والے بچوں کو اسی طرح کے بچے ملنے میں ان کے آپسی گفتگو کے ذریعے سے سیکھنے میں خوشی اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر منڈی میں باہمی مددگار تاجر بزنس مین موجود ہیں تو کلی سے سامان اتارنے کی لاگت کم ہو جائے گی اور اس کی فروخت خریداروں کو فائدہ مند ہوگا۔ اگر سماجی ماحول گھناؤنا، نشہ آور اور جعلی ہے تو ہمارے بچے اچھائیاں کہاں سے سیکھ پائیں گے؟ ہم اپنی لڑکیوں اور کمزوروں کو کس طرح سے تحفظ فراہم کر سکیں گے؟ جب ہم لوگ میں کے چھوٹے سے دائرے سے آزاد ہو کر کے ہم کے آسمان کے وسعت تک بڑھتے ہیں تو ہم اور ہماری دنیا کی ترقی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ باجماعت نمازوں کا اجر 27 گنا زیادہ ہے۔ شاید ایسی فضیلت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے اس طرح کا سماجی تخیلات اور لین دین کے لیے موقع فراہم ہوتے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في